मसीह में मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आप सबको सुबह का सलाम। हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब 24 से 34 आयत तक। कोई आदमी 2 मालिकों की ग़ुलामी नहीं कर सकता, इसलिए कि या एक से कीना रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को हकीर जानेगा। तुम खुदा की और दौलत दोनों की ग़ुलामी नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि हम क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से ज़्यादा बेहतर नहीं? आसमान के परिंदों को देखो कि वो ना बोते और ना काटते हैं और ना खेतों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनकी परवरिश करता है। क्या तुम उनमें से ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में कौन है जो फ़िक्र करके अपने कद को एक हाथ बढ़ा सकता है? और पोशाक की क्यों फ़िक्र करते हो? जंगली सुसनों को गौर से देखो कि किस तरह बढ़ती हैं। वो ना मेहनत करती ना काटती हैं, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि सुलेमान भी अपनी सारी शान शौकत में उनमें से एक यमानिंद आरास्ता न था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाती है यूं पहनाता है, तो ए कम इत्कादो, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा ना पहनाएगा? इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मुख्ताज हो। बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्ते को ढूंढो, तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें दी जाएंगी। बस कल के दिन के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी फ़िक्र आप ही कर लेगा। आज का दुख आज ही के लिए बस है। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आज लतूरियाई 12वें हफ्ते का सनीचर हफ्ता। आज की पहली तिलावत में बताया गया कि किस तरह से ज़करिया नबी, जो एक बड़े नेक और पाक ख़ानदान से था, उसे किस तरह से कुर्बान किया जाता है, मार दिया जाता है और उसे दफनाया जाता है। और इस वजह से कि बनी इसराइल ने, यहूदा ने अपने नबियों की कदर नहीं की और उनकी बातें नहीं सुनी जो खुदावंद ने पैगाम भेजा था, तो उससे फिर जूदा का जो कबीला है, जो बनी इसराइल है, इन्हें बड़ी सज़ा मिलेगी और इन्हें सज़ा मिलती है। और आज की अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि खुदा पर पूरा तवक्कल रखो, क्योंकि तुम दौलत और खुदा दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। अगर दौलत की खिदमत करोगे तो फिर खुदा से दूर ही रहोगे, और अगर खुदा की खिदमत करोगे तो तुम्हें परवाह ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम मौत कैद होगे, खुदा पर एतबार रखोगे। और फिर खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ये जो हवा की जो चिड़ियां हैं, इनसे तुम कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हो। देख लो, वो ना कोई खेत उगाती हैं ना काटती हैं, लेकिन खुदा, अब देखो कितने हज़ारों करोड़ों परिंदे जानवर इस दुनिया में हैं। क्या वो कमाते हैं? लेकिन खुदा उनको
پیٹ بھر کے دیتا ہے اور وہ پیٹ بھر کے سوتے ہیں. تو تم تو افضل ہو، ساری دنیا سے افضل ہو اور اشرف المخلوقات ہو. تو کتنا زیادہ خدا آپ کی پرواہ کرتا ہے. تو آج کی اس انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح اعتبار دلاتے ہیں کہ تم نہ اپنے کپڑوں کی، نہ اپنے کھانے کی، کسی کی بھی پرواہ نہ کرو. نہ تو تم اپنے بال ہی بڑھا سکتے ہو اور نہ ہی اپنی عمر بڑھا سکتے ہو. اور وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ ہر طریقے سے وہ تمہاری مدد کرتا ہے. تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی ان تلاوتوں کے ذریعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ سب سے پہلے کہ زکریا نبی جو خدا کا پیغمبر تھا، جو خدا اور انسان کے درمیانی تھا، وہ اپنی نیکی میں، اپنی رائجسنس میں، اپنی صداقت میں لوگوں کو پسند نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ لوگ بدی کی راہوں میں تھے. وہ غیر قوموں کے جو بت ہیں ان کی پرستش میں شامل ہو گئے تھے اور اس وجہ سے وہ اپنی جان دیتا ہے. یہ جان دینا جو ہے یہ زندگی بخش ہے، کیونکہ وہ شہید ہو گیا اور سچائی کی خاطر شہید ہو گیا. تو یہ سانسوں کی زندگی، جسم کی زندگی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو ابدی زندگی ہے، جو خداوند میں زندگی ہے، وہی ایک زندگی ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ راستی کے کام کریں. اس میں اگر کوئی شیطان ہمیں نقصان بھی پہنچائے تو ہمیں اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اپنا پار یہوہ تے سٹ آپ ہی سنبھالے، سچے نو ہمیشہ تیکر کدی نہ تھڑکن دے. نہ پریشان ہوا کرو کہ آپ سچے ہیں، آپ رائجس ہیں، صداقت ہے آپ میں، اور وہ جو بدکار ہیں، وہ جو آپ کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، کیا وہ جیت رہے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں جیت رہے ہیں. سچائی کی فتح ہے، صداقت کی فتح ہے. اس لیے نہ پریشان ہوا کریں. جو جھوٹا ہے، جو مکار ہے، وہ اپنی مکاری اور اپنے جھوٹ پر سے خود ہی اس کی پکڑ ہو جائے گی، وہ پکڑا جائے گا. وہ آپ سچے ہیں زکریا کی طرح، نہ فکر کریں. مر جانا کوئی بات نہیں، کون مرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مرتا، وہ تو شہادت ہوگی نا. تو اس وجہ سے اگر آپ کے خلاف بھی کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کا اپنا ہی بھائی، تایا، چاچا اور سسر، یہ وہ جتنے بھی رشتے ہیں، ڈونٹ وری. اگر آپ سچے ہیں، حقیقت پر ہے، سچائی پر ہے، آپ کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے یا آپ کو جس طرح سے بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، فتح آپ ہی کی ہے، فتح شہادت ہی کی ہے. اور جو سچائی ہے وہ کبھی بھی چھپ نہیں سکتی. آج کی انجیل مقدس میں ہمیں یہ درس ملتا ہے. کیا پریشانی ہے، کیا دکھ ہے، کیا خطرات ہے، کیا شکوک و شبہات ہے. خدا آپ کو پیار کرتا ہے، اشرف المخلوقات ہے. ایویں ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ بیٹی دی شادی کرنی ہے، کیویں کریں گے، پریشانی ہو گئی ہے، تو نہیں، کچھ نہیں ہو گیا. فلاں پروگرام آنڈے گئے، اتھے بھی پیسے دینے نے، اتھے بھی پیسے دینے نے، کیویں کریں گے؟ سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے. ایویں ہم لوگ اپنے آپ کے اوپر توکل کر کے اور خدا پر توکل نہ کر کے ہم ایویں پریشان ہوتے رہتے ہیں. ہماری زیادہ تر پریشانیاں ہوتی ہی اس لیے ہیں کیونکہ ہم خداوند پر توکل نہیں کرتے. کیا خدا آپ کو بچائے گا نہیں؟ کیا خدا آپ کے سارے پروگراموں کو پورا نہیں کرے گا؟ وہ سب کچھ کرتا ہے. وہ ہماری ہر مشکل میں آسانی پیدا کرتا ہے. آپ خدا کے چنے ہوئے ہیں. اچھا، آپ نے بھی کچھ لوگوں کو چنا ہوا ہے، آپ نے بھی کچھ چیزوں کو چنا ہوا ہے، تو کیا آپ ان کی حفاظت نہیں کرتے؟ آپ اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کرتے؟ اپنے بہن بھائیوں کی حفاظت نہیں کرتے؟ آپ جنہیں پیار کرتے ہیں، کیا آپ ان کی حفاظت نہیں کرتے؟ تو جب خدا آپ کو پیار کرتا ہے، جب آپ خدا سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا خدا آپ کو چھوڑ دے گا اور وہ آپ کو اپنی پریشانیوں میں؟ ہاں، ایک بات ضرور ہے، خدا آپ کو اتنے دکھ نہیں دے گا کہ آپ نا امید ہو کر خدا سے دور ہو جائیں. خدا آپ کو اتنی خوشیاں بھی نہیں دے گا کہ آپ مغرور ہو کے خدا سے دور ہو جائیں. وہ جانتا ہے کہ میرا یہ بچہ، میری یہ بچی، اسے کتنا دکھ دینا ہے، اسے کتنی خوشی دینی ہے، اور جس میں کہ وہ راضی اور خوش و خرم رہے. تو اس لیے
توکل کریں، پورا توکل کریں کہ خدا جو آپ کو پیار کرتا ہے، خدا جس نے آپ کو چن لیا ہے، وہ آپ کو کبھی کہیں بھی گرنے نہیں دے گا. توکل کرے اس کے اوپر. اور بائبل مقدس میں جو سینٹرل ورڈز ہے وہ ہے زبور 118 کی 6ویں یا شاید 7ویں بات. اس میں کہتے ہیں کہ اٹ از بیٹر ٹو ٹرسٹ ان دا لارڈ دین ٹو ٹرسٹ ان مین. یہ بہتر ہے کہ انسان خدا پر توکل رکھے نہ کہ انسان پر. اور جو توکل ہے یہ سینٹرل لفظ ہے. دا لارڈ اور خداون جو ہے وہ بالکل سینٹرل حرف ہے. تو اس لیے اپنا آپ خداون کو دے دیں، اس پر توکل رکھے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ آپ کی ہر طرح سے ہمیشہ حفاظت کرے گا. وہ کبھی آپ کو چھوڑے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں چھوڑنے والا، کیونکہ اس نے ہمیں چنا، ہمیں پیار کرتا ہے. خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.